اپنا اونٹ صحیح کروٹ دیکھ وہاں سے نکلتے ہی مراد عالم کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نے بسیرا کیا، لیکن نیچے اترتے اترتے اس کے قدم تھمے۔ لاؤنج کی سب سے بڑی اور خوبصورت گیلری جو لان کی طرف کھلتی تھی، وہاں اسے زیلے کا گمان ہوا۔ لاؤنج سے گزرتے وہ آہستگی سے پھولوں سے سجی اس گیلری میں داخل ہوا جو زیلے کی ضد پر ہاشم نے بنوائی تھی، جو زیلے نے کسی ڈزنی پرنس کارٹون میں دیکھی تھی۔ تم نہیں جانتی مہک، وہ کس قدر پیارے ہیں، غصے کے تھوڑے تیز لگتے ہیں، پر ان کو دیکھتے ہی میرا دل بری طرح دھڑکنے لگتا ہے۔ گلابی کلیوں کا ٹخنوں کو چھوتا فراک، اس کی پشت پر بکھرے شہد رنگ آبشار جیسے بال اور مرمری پاؤں جو سنگے مرمر پر چلتے اس کا روشن حصہ لگ رہے تھے۔ آگے سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ وہ کھلکھلا کر نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ ظاہر نہیں کرتے پر مجھ سے محبت۔ اپنی لے میں بولتے بولتے جیسے ہی پلٹی پیچھے مراد عالم کو دیکھتے سانس روک گئی۔ آہستگی سے مضبوط قدم جماتے مراد عالم اس کے بالکل قریب مقابل کھڑا ہوا۔ زہلے نے فوراً کال کاٹ کر موبائل نیچے کیا۔ کس کو دیکھ کر تمہارا دل دھڑکنے لگتا ہے زہلے؟ اس کی ہوا سے لہراتی زلف کو یکدم اپنے ہاتھ سے نرمی سے کان کے پیچھے کرتے پوچھا کہ اس کی اس عنایت پر زہلے نے جھرجھری لی۔ آپ اس سے پہلے وہ جملہ مکمل کرتی، مراد عالم اس کی بات اچک گیا۔ سن کر خوشی ہوئی کہ مجھے دیکھ کر تمہارا دل دھڑکتا ہے۔ دل فریب مسکراہٹ سے زہلے کے الجھتے تاثرات دیکھے۔ میں سمجھی نہیں مراد بھائی، آپ مجھ سے کیا بات کر رہے ہیں؟ مراد عالم کی بدلی بدلی نظریں اسے پریشان کر رہی تھیں، لیکن چاہنے کے باوجود وہ کچھ اس بات کو اور اس کی ذو معنی باتوں کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ مطلب یہ کہ اچھا لگا سن کر کہ ذیل ہاشم کا دل مجھے دیکھ کر دھڑکتا ہے، ورنہ میں دل کی دھڑکن ہی بند کر دیتا۔ شفافیت سے کہتا وہ مسکرا دیا۔ زہلے ناگواری سے اسے دیکھتی نظریں پھیر گئی اور پھر ایک غصے بھری نگاہ مراد عالم کے چہرے پر ڈال کر وہاں سے گزر گئی، جبکہ اس کے نکلتے ہی مراد عالم کے چہرے کے تاثرات پتھر جیسے سخت ہو گئے۔ وہ جانتا تھا زہلے کس کے متعلق بات کر رہی تھی۔ بہت مشکل تھا یہ برداشت کرنا، پر دل یک طرفہ پرسکون بھی تھا کہ وہ ایک لاابالی معصوم ذہنیت کی لڑکی ہے اور اس عمر میں یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ چھت پر کپڑے سکھاتے وہ گانا گنگنا رہی تھی۔ مزاج کافی خوشگوار تھے جب کسی نے ہاتھ سے کپڑے لے کر زمین پر پھینکے اور کپڑے کی باسکٹ پر زور سے لات ماری۔ یہ کیا بےہودگی ہے سلطان؟ ماریا نے چلاتے زمین سے کپڑے اٹھائے، لیکن جلال میں آتے وہ ایک بار پھر کپڑے لے کر زمین بوس کر چکا تھا۔ بےہودگی تو وہ ہے جو تم کر رہی ہو۔ زہریلا لہجہ ماریا کو پرایا لگا۔ وہ نظریں چرانے لگی کہ وہ جانتی تھی وہ جس متعلق بات کر رہا تھا۔ مجھے جواب چاہیے ماریا، میں جانتا ہوں تم اس بات سے انجان نہیں ہو، سب خبر ہے تمہیں، لیکن مجھے صرف میرے سوال کا جواب چاہیے۔ کیا یہ رشتہ تمہاری مرضی سے ہو رہا ہے؟ سلطان کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ ماریا کو جواب دینا محال لگنے لگا۔ وہ اس کے برابر سے گزرنے لگی جب جارحانہ تیور سے اس کا بازو دبوچتے سلطان نے واپس ماریا کو پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ میرا راستہ چھوڑو سلطان، اسپاٹ انداز میں کہا۔ مجھے جواب دیے بغیر تم نہیں جا سکتی ماریا، انگلی اٹھاتے وارن کیا کہ ماریا اس کے غصے سے خائف ہونے لگی۔ پہلی بار اس نے ہاشم کا یہ رخ دیکھا تھا۔ ہاں، میری رضامندی سے بلکہ میری خوشی سے ہو رہا ہے یہ رشتہ۔ سن لیا، مل گیا جواب، اب میرا راستہ چھوڑو۔ بالآخر وہ شفافیت سے بولتی سلطان کے دل کو نوچ گئی۔ میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا ماریا، تم میرے جذبات سے کھلونا سمجھ کر نہیں کھیل سکتی، سمجھی؟ ماریا کو جاتا دیکھ وہ ضبط کھوتا ماریا کے مقابل آیا اور ہاتھوں میں ماریا کی گردن دبوچ لی۔ تم پاگل ہو گئے ہو سلطان؟ پوری قوت سے سلطان کو پیچھے دھکا دیتی وہ زور سے چلائی۔ میری زندگی میری مرضی، میں جس کو چنو۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے سوال کرنے والے؟ ہاں؟ الفاظ کا تھپڑ مار سلطان کی عزت نفس کو زخمی کیا تھا۔ تم نے میرے ساتھ آگے قدم بڑھائے ہیں ماریا، مجھے اس دوراہے پر پہنچانے والی تم ہو، مجھے اس قدر شدت پسند تم نے بنایا ہے۔ اگر میں نے تمہاری طرف قدم بڑھائے تو تم نے مجھے روکا نہیں، بلکہ مزید دعوت محبت پیش کیا ہے۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ ماریا یوں اچانک کیسے پیچھے ہٹ سکتی ہے، کچھ گھنٹوں میں اس کی ہستی کو کیسے جلا کر خاک کر سکتی ہے۔ اوکے دن، اب میں کہہ رہی ہوں پیچھے ہٹ جاؤ، نہیں کرنا چاہتی میں تم سے شادی۔
بے لچک لہجے میں بولتی وہ سلطان کے بالمقابل سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی ہو گئی۔ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے ماریا؟ ہفتہ بھر پہلے تم نے میرے پروپوزل پر مجھ سے ہاں کی تھی، اپنی رضامندی تھی، تو پھر یوں اچانک؟ آنسو پھکل کر گالوں پر بہنے لگے۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ ایک آخری امید جو ماریا سے مل کر سب سلجھانے کی تھی وہ بھی دم توڑ گئی تھی کہ وہ تپتا صحرا میں اس سے چھاؤں چھین گئی تھی۔ جب وہ محبت کے گہرے سمندر میں اس کے آسرے پر چھلانگ لگا چکا تھا تو ماریا نے اس سے ایک تنکے کا سہارا بھی چھین لیا تھا۔ میں نے تم سے اس وقت کہا تھا سلطان کہ میں تمہیں اس لیے قبول کر رہی ہوں کیونکہ میں کسی اور سے محبت نہیں کرتی، لیکن اب مجھے محبت ہو گئی ہے، بے بسی سے کہا۔ سلطان کے آنسو اسے اذیت دے رہے تھے، لیکن وہ محبتوں بہت میں واقعی صفاق ہو گئی تھی۔ اگر محبت ہو گئی ہے تو پھر میرے بھائی سے کیوں شادی کرے؟ ایک منٹ ماریا، ایک منٹ۔ وہ تیزی سے بیچتے بیچتے رکا تھا۔ تمہیں حنان سے محبت ہوئی ہے؟ بے یقینی سے پوچھا۔ ماریا نے نم آنکھوں سے صرف اسبات میں سر ہلایا۔ سلطان کی آنکھوں سے یکے بعد آنسو گرتے گریبان میں جذب ہونے لگے۔ کیا محبت سچے خلوص پر بھاری ہوتی ہے ماریا؟ کیا محبت اتنی شفاق ہوتی ہے خود سے؟ محبت کرنے والوں کو کچل ڈالے۔ اس بار سلطان کا لہجہ سوال کرتے دھیما تھا۔ محبت خود غرض ہوتی ہے سلطان۔ اپنے جواب سے ماریا خود ہی مطمئن نہیں تھی۔ نہیں ماریا، محبت خود غرض نہیں ہوتی، بلکہ انسان اپنی خود غرضی کو محبت کا نام دے دیتا ہے، جیسے تم دے رہی ہو۔ اگر محبت خود غرضی ہوتی تو کیا بتا دوں می سب کو کہ تمہارے تعلقات میرے ساتھ کس طرح کے تھے؟ بتا دوں تم نے میری محبت کو قبول کیا تھا، مجھے آسرا دیا تھا۔ اچانک سلطان کا لہجہ بھی بدلتا خطرناک حد تک شفاق ہو گیا تھا کہ ماریا کو اس سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے سلطان؟ وہ فوراً عاجزی پر آئی تھی کہ سلطان تلخی سے ہنسا۔ آنکھیں بند تھیں، ماضی کی ایک تلخ یاد اس کے اعصاب کو سن کر گئی تھی۔ کسی فلمی مناظر کی طرح ایک کیسٹ اس کے دماغ میں اپنی ماضی کی چل رہی تھی۔ اپنی بے بسی پر وہ ایک بار پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ بے بس تو وہ آج سالوں بعد بھی تھا۔ بند آنکھوں میں آنسو ٹھہرے تھے کہ اچانک ہاتھ میں پکڑا کانچ کا گلاس اس کی مٹھی کے زور پر چکنا چور ہو گیا اور ہاتھوں سے خون کے قطرے گرنے لگے۔ نیہا جو کافی دیر سے اسے بند آنکھیں کیے بیٹھے اور سلطان کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ رہی تھی، جس میں کرب کا ایک تاثر آتا تو دوسرا جا رہا تھا، گلاس ٹوٹنے پر بری طرح چیخ مارتی چونکی اور سلطان کے ہاتھ کو دیکھنا چاہا جب سلطان اس کے ہاتھ جھٹک گیا۔ دور رہو مجھ سے، نفرت سے کہتا وہ کھڑا ہونے لگا۔ چال میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ ماریا کے لیے آپ میری محبت کو نہیں ٹھکرا سکتے، غصے سے کہا، پر سلطان تو جیسے ہوش میں ہی نہیں تھا۔ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں خود کو اسٹڈی میں بند کر لیا کہ اب وہ بھی تنہائی پسند تھا۔ ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے ایک پاؤں اس کے پاؤں پر رکھے وہ درندگی سے اس کے اوپر جھکا۔ چھوڑ دو برے انکل، میں اپنے پاپا سے تمہاری شکایت کروں گی۔ بری طرح روتے وہ چیخنے لگی تھی۔ تیرے اس باپ کو ساری زندگی اپنی بیوی کا ہوش نہیں رہا تو تیرا کیا خاک رہے گا؟ کہتے وہ شفاقیت سے کہا لگا کر ہنسا۔ انورا نے اپنے دانت اس کے ہاتھ پر گاڑ دیے۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا، جس کا فائدہ اٹھاتے انورا بھاگنے لگی تھی، لیکن اس لمبے چوڑے مرد کا مقابلہ کرنا اس ننھی جان کے بس میں نہیں تھا۔ واپس اس کے ہتھے چڑھ گئی تھی، زور زور سے چیخنے لگی، لیکن اس کی چیخو پکار سننے کو کوئی تھا ہی نہیں۔ اس کی ماں تو آزادی سے اپنی دنیا بدلنے باہر نکلی ہوئی تھی۔ اس شخص نے اسے اٹھا کر زور سے بیڈ پر پٹخا کہ بیڈ کا ایک کونا اس کے سر کے پچھلے حصے پر لگتا اسے زخمی کر گیا۔ خون فرش پر ٹپکنے لگا۔ جو آخری چیز انورا نے بے ہوشی میں جانے سے پہلے دیکھی وہ اس شخص کا ہاتھ اپنی قمیض پر دیکھا۔ انورا؟ وہ انورا سے بات کرنے اس کے کمرے میں آئے تھے کہ اسے بیڈ پر لیٹے بند آنکھوں سے ٹانگیں چلاتے دیکھ پریشان ہوئے۔ بیڈ شیٹ مٹھی میں دبوچے وہ سر دائیں بائیں مار رہی تھی۔ جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اس کی حالت بد سے بدتر ہو رہی تھی جب ہاشم نے آگے بڑھتے اس کی ٹانگوں پر ہاتھ رکھتے قابو کرنا چاہا۔ چھوڑو، چھوڑ دو مجھے، میں اپنے پاپا سے تمہاری۔ ہاشم نے درد سے تڑپتے اس کے وجود کو جھنجھوڑ ڈالا تھا کہ اور انورا کو اسی حالت میں بٹھا دیا تھا کہ وہ آنکھیں کھولے خالی نظروں سے ہاشم کو دیکھنے لگی۔ پاپا؟ سرگوشی نما کہا اور اگلے ہی لمحے ہاشم کے گلے لگتی ہچکیوں سے رو دی۔ سوری میری جان، ان سب کا ذمہ دار میں ہوں۔ اپنے دکھوں میں تمہارا بچپن کھا گیا میں انورا۔
آج اسے اپنی شفافیت کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ وہ بھی تو محبت میں خود غرض نہیں ہوا تھا، بلکہ اپنی خود غرضی کو محبت کا نام دیتا رہا تھا۔ شام کو کچھ بہتر ہوتی وہ گھر سے ہی باہر نکل گئی تھی۔ اپنی پسندیدہ گاڑی پراڈو میں بیٹھے اس نے ایک لمحے میں گاڑی گھر سے باہر نکالی اور مخالف سمت بڑھ گئی۔ جتنی رفتار سے وہ ڈرائیونگ کر رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے سامنے آنے والی ہر چیز کو تہس نہس کر دے گی۔ آگے جاتے جاتے نہ جانے وہ کہاں نکل آئی تھی کہ سنسان بیانہ شروع ہو چکا تھا۔ جب جھٹکے سے اس نے گاڑی روکی، اسے محسوس ہوا جیسے کوئی سامنے آیا ہو۔ کون ہے؟ گاڑی سے نیچے کودتے غصے سے آگے بڑھتے پوچھا۔ نہ جانے کون تھا جسے اس کی گاڑی کے آگے آ کر مرنے کا شوق ہوا تھا، جب ہی اس کی خالی جگہ میں بھی اس کی پراڈو کے آگے آ گیا تھا۔ وہ تو شکر تھا اس نے لمحے بھر پہلے گاڑی کی رفتار ہلکی کی تھی، ورنہ جو کوئی بھی تھا بری طرح کچلا جاتا۔ خالی میدان ہونے کے باعث ہوا اور دھوپ کی تپش اپنے زوروں پر تھی۔ بال اڑ کر مکمل بکھر چکے تھے۔ بار بار بالوں کو کان کے پیچھے کرتی وہ غصے سے تن فن کرتی آگے آئی تو دیکھا نیچے ایک ہلکی گندمی رنگت کا لڑکا ہاتھوں میں کتا لیے بیٹھا تھا۔ یہ کیا جہالت ہے؟ میری گاڑی کے آگے کیوں آئے؟ مرنے کا شوق ہے تو پنکھے سے لٹک جاؤ۔ کمر پر ہاتھ جمائے اس کے سر پر کھڑی ہوئی۔ اس لڑکے نے نظر اٹھا کر اس بدتہذیب لڑکی کو دیکھا، پھر اس چھوٹے کتے کو گود میں اٹھاتے ہوئے کھڑا ہوا۔ ہائے، مائی سیلف سرفراز۔ اس کا تعارف مکمل ہونے سے پہلے وہ بیچ میں ٹوک گئی۔ مجھے دلچسپی نہیں تمہارا نام کیا ہے، تم میری گاڑی کے آگے کیوں آئے؟ انورا نے بدلحاظی کے تمام ریکارڈ توڑے۔ میں جان بوجھ کر نہیں آیا، میرا اسنیپ آپ کی گاڑی کے آگے آ گیا تھا تو اسی کو بچانے۔ تو مرنے دے دے اس کتے کو۔ نفرت سے اس کتے کو دیکھا، اسے نفرت تھی کتوں سے۔ تھوڑی انسانیت کا مظاہرہ کریں۔ اب کہ وہ شخص شدید ناگواری سے بولا، اس کتے کی وجہ سے میری گاڑی سلپ ہو سکتی تھی، ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا، مجھے نقصان پہنچ سکتا تھا۔ وہ بری طرح چلائی، اپنا سارا غصہ وہ ان دونوں پر نکال رہی تھی۔ لسن، آپ کو واقعی شدید نقصان پہنچتا مس بدتمیز اگر میرا کتا سامنے نہ آتا تو۔ چند قدم کے بعد دلدلی مٹی ہے، ایک بار گاڑی اس میں پڑتی تو نہ گاڑی سلامت رہتی نہ آپ زندہ بچتی۔ احسان فراموش۔ قہر برساتی نگاہ اس پر ڈالے وہ پلٹنے لگا۔ انورا ہوش میں لوٹتی کچھ دور دیکھنے لگی، پھر کچھ سوچتے گاڑی سے پانی کی بھری بوتل نکال کر اس جانب اچھالی تو حقیقت ہوش اڑے کہ وہ واقعی دلدلی مٹی تھی۔ آئی ایم سوری، بادلے نخواستہ وہ بولی۔ وہ لڑکا چونک کر پلٹا اور بغور اسے دیکھا۔ انورا بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زیر لب ہنستے وہ واپس انورا کی طرف مڑا۔ اس کی ضرورت نہیں، خوبصورت لڑکیوں کے منہ سے سوری نہیں، بلکہ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتا انورا اپنی قمیض کے پیچھے اندر کی طرف چھپی منی پسٹل نکال چکی تھی۔ او، اس نے فوراً ہنستے ہاتھ ہوا میں بلند کیے جیسے معذرت کر رہا ہو۔ ایک نظر اس چھچورے لڑکے اور دوسری نظر اس کے کتے پر ڈال کر وہ اپنی پراڈو میں بیٹھ گئی، جبکہ وہ لڑکا مسکراتی نظروں سے اس کی گاڑی جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ جلد ملاقات ہوگی مس جنگلی بلی۔ اپنے کتے کی بھونکنے کی آواز پر اس نے ایک نظر اس راستے سے ہٹائی جہاں سے انورا ہاشم کی گاڑی گزری تھی۔ چلو میرے شیر، آج تو تمہارے مالک کے دل کا شکار ہو چکا ہے، اب شکار کرنے کا موڈ نہیں۔ وہ بھی اس جانب بڑھ گیا جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی اور شکار کا باقی سامان تھا، البتہ ذہن کے پردے پر انورا ہاشم کا تصور لہرا رہا تھا۔ وہاں سے نکل وہ ایک خالی جگہ گاڑی روک سیٹ سے پشت لگا گئی، خود کو پرسکون کرنے کے لیے اپنے فجٹ اسپنر نکالا اور اس کو گھماتے آنکھیں موند گئی۔ جب اچانک کچھ سوچتے یکدم اس کی آنکھیں کھلیں، اسپنر کو ایک طرف رکھتے جیب سے فون نکالا اور پی اے کو کال ملائی۔ تیسری سے چوتھی بیل پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ مجھے یمان انید کے گھر کا ایڈریس چاہیے، ابھی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے شہر کے راستے پر ڈالی۔ میم خیریت؟ ہاشم کی طرف سے خاص ہدایات ہونے کے باعث وہ جھجکتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اپنی بکواس بند کرو اور جتنا کہا ہے اتنا کرو، اور ایک بات میری کان کھول کر سن لو، میرے باپ کو میری خبر گیری اب کی تو میں تمہیں نوکری سے نکالنے کے ساتھ ساتھ دنیا سے بھی نکلوا دوں گی۔ دھمکی کارآمد ثابت ہوئی تھی کہ اس کے پی اے نے 2 منٹ کے اندر اندر ایڈریس انورا کو واٹس ایپ کر دیا تھا۔ زیلے کہاں ہے؟ ڈائننگ روم میں مراد عالم اور ہاشم دونوں موجود تھے جب ہاشم نے زہلے کے متعلق ملازمہ سے دریافت کیا۔ بی اپنے کمرے میں ہے، ملازمہ نے ادب سے جواب دیا۔ بلا کر لاؤ۔ حکم ملتے ہی ملازمہ ڈائننگ روم سے باہر نکل گئی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ زہلے کی شادی تم سے کر دوں، ہے تو وہ تمہاری ہی امانت، تو کل ہو یا آج کیا فرق پڑتا ہے؟
مسکرا کر کہا۔ مراد عالم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رقص کرنے لگی، جسے دیکھتے ہاشم بھی مسکرانے لگا۔ میں پہلے ہی بتا رہی ہوں، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں اپنے لیے باہر سے آرڈر کر چکی ہوں، کہتے ساتھ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ مراد عالم نے پلیٹ میں چمچ گھماتے اسے دیکھا۔ دوپٹے سے بے نیاز کہ اب تو بازو پر بھی دوپٹہ نہیں تھا، بال اونچی پونی میں باندھے، آنکھوں میں بھر کر کاجل لگائے وہ بہت حسین لگ رہی تھی، لیکن اس کی یہ بے نیازی ہمیشہ کی طرح مراد عالم کو کھٹک رہی تھی۔ بے شک یہاں کوئی دوسرا غیر محرم نہیں تھا، لیکن وہ خود اس وقت غیر محرم ہی تھا۔ وہ غصے سے زہلے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ جب زہلے کی نظر بھی اس پر پڑی، لیکن باپ کے سامنے ہونے کی شے تھی کہ وہ مراد عالم کو دیکھ یوں بے نیازی سے نظریں پھیر گئی، جیسے کہہ رہی ہو دیکھتے رہو، زہلے کی جوتی کو بھی فرق نہیں پڑتا۔ وہیں اس کی اس حرکت پر مراد عالم سر تا پیر سلگ گیا۔ ایک بار میرے نام ہو جائے زہلے، تمہارے سارے ڈھیلے اسکرو میں صحیح سے کسوں گا، دل میں پختہ ارادہ کیا۔ کھانے کے لیے بلایا بھی نہیں ہے زہلے، ضروری بات کرنی ہے تم سے، یا یہ بھی کہہ سکتی ہو کہ تمہیں خوشخبری سنانی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤ تمہارا دوپٹہ کہاں ہے؟ ہاشم نے نرمی سے پوچھا۔ زہلے نے منہ بسوڑتے چور نظروں سے مراد عالم کو دیکھا، جو اب بھی سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہاں آپ کے اور مراد بھائی کے علاوہ ہے ہی کون؟ بیزارگی سے کہا۔ جواباً ہاشم نے نفی میں سر ہلایا۔ آج سے تم مراد کو بھائی نہیں کہو گی زہلے۔ ہاشم کی بات پر وہ ناسمجھی سے ہاشم کو دیکھنے لگی۔ چمچ پلیٹ میں رکھتے مراد عالم کرسی سے پشت ٹکائے اب دلچسپی سے زہلے کو دیکھنے لگا کہ جلد زہلے کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ اسے مراد اور اپنی شادی کی خبر دے کر دیا جانے والا تھا۔ میں تو خود ان کو بھائی نہیں ماننا چاہتی، تنزیہ کہا۔ مراد عالم نے مسکراہٹ روکتے نفی میں سر ہلایا۔ کتنی معصوم تھی وہ۔ آپ بس خوشخبری بتائیں، ایکسائٹڈ ہوتے آنکھیں چمکائیں۔ میں نے تمہاری شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا؟ ہاشم سلطان کی کہی بات پر وہ بلند آواز میں چیخی تھی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ واقعی میری شادی کریں گے؟ اشتیاق و تمدن سے اس کے گال گلابی ہو گئے تھے۔ مراد عالم مبہوت سا اسے دیکھے گیا۔ ہاں بالکل، اسی مہینے تمہاری شادی ہے اور اگلے ماہ تم باہر ملک ٹور پر بھی جاؤ گی۔ اس کی خوشی کو دگنا کیا۔ اگر یہ مذاق ہے تو بہت برا مذاق ہے، آپ میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ خوش ہوتے ہوتے اچانک اس کی نظر مراد عالم پر پڑی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ بھلا اس کا سب سے بڑا دشمن اس کی خوشی میں خوش کیسے ہو سکتا تھا؟ یقیناً یہ مذاق تھا۔ ارے نہیں میری گڑیا، میں کیوں مذاق کروں گا، سچ کہہ رہا ہوں، ہاشم سلطان نے ہنستے ہوئے یقین دلایا۔ او مائی گاڈ، مجھے یقین نہیں آ رہا میری دعائیں اتنی جلدی قبول ہو گئیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے بابا۔ وہ ہاشم کے گلے سے جھپٹتی ان کے گال چوم گئی۔ اس کے اس جوش و مسرت پر ہاشم خوش کے ساتھ حیران بھی تھا۔ پہلے تو انور آپی کی شادی؟ زہلے کے اچانک سوال پر ہاشم کی مسکراہٹ سمٹی، پھر دوبارہ مسکرائے۔ اس کا بھی دیکھیں گے، ابھی تو تمہاری پہلے کریں گے۔ ہاشم کے جواب پر پرسکون ہوتی وہ واپس کرسی پر بیٹھی اور پر استہزاء نظروں سے مراد عالم کو دیکھا کہ اب کیا کرو گے؟ اب تو میں اڑ جاؤں گی پیا کے گھر۔ اور اس کی بے وقوفانہ سوچ پر مراد عالم نے بھی آئی برو چکائی، جیسے چیلنج کر رہا ہو۔ تم بہت خوش ہو زہلے؟ مراد عالم نے سوال پوچھا۔ ہاں بہت، آپ کو کوئی اعتراض؟ ٹکا سے جواب دیا۔ ہاشم اسے ٹوکنے لگا تھا کہ مراد عالم نے روک دیا۔ نہیں، مجھے تو پہلے دن سے اعتراض نہیں تھا، لیکن میرے خیال سے تمہیں دولہے کا نام جاننا چاہیے۔ مراد عالم کے مشورے پر وہ ایک دم بلش کرنے لگی۔ اوہ ہاں، دیکھیں بابا، میں ویسے آپ کی رضا میں راضی ہی والی لڑکی ہوں، لیکن ان کا نام، میری دوست سے پوچھیں گی نا؟ نظریں جھکاتے شرماتے لہجلاتے پوچھا۔ مراد عالم سے ہنسی روکنا محال ہو گیا۔ ہاں بالکل جان سکتی ہو، تمہارے ہونے والے شوہر کا نام مراد عالم ہے اور وہ سامنے بیٹھا ہے تمہارے۔ زہلے کو محسوس ہوا جیسے ڈائننگ روم کی چھت اس کے سر پر آن گری ہو۔ وہ بے یقینی سے اپنے باپ کو اور پھر مراد عالم کو دیکھتی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ یہ کیسا بےہودہ مذاق ہے بابا؟ اس کے اعصاب یکدم چیخ گئے تھے۔ یوں لگا تھا جیسے کسی نے قوت سماعت میں زہر گھولا۔ یہ مذاق نہیں ہے زہلے، تمہاری منگنی بچپن میں ہی مراد کے ساتھ ہو چکی تھی۔ اب کے مراد عالم کی نظروں میں تمسخر تھا۔ وہ پرسکون نظروں سے اس کا غصے سے دہکتا چہرہ ملاحظہ کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ کچھ ایسا ہی ہوگا۔ میں ہرگز بھی یہ شادی نہیں کروں گی، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ ایک دم چیخی۔ اس کی چیخنے پر مراد عالم کے ماتھے پر گہرا بل پڑا۔ زہلے، تمیز سے پیش آؤ۔ ابھی تم اتنا خوش تھی مراد سے شادی کا سن کر، کیوں مسئلہ ہو رہا ہے؟ اس سے بہتر کوئی نہیں ہے، سمجھی؟
ہاشم سلطان بھی بھڑک اٹھے تھے۔ میں مراد عالم سے شادی نہیں کروں گی بابا، وہ غصے سے بول کر جانے لگی جب ہاشم سلطان نے اس کا ہاتھ کھینچتے اسے واپس بٹھایا۔ کیوں نہیں کرو گی؟ سختی سے جواب طلب کیا۔ زہلے کو سمجھ نہ آیا وہ کیا جواب دے۔ مجھے نہیں پسند مراد عالم، نفرت سے مراد عالم کو دیکھتے کہا۔ یہ کوئی وجہ نہیں ہے انکار کی، مجھے کوئی ایسی وجہ دو کہ انکار کا جواز پیدا ہو۔ زیلے کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ میں ان کو بھائی سمجھتی ہوں، روتے ہوئے وجہ بتائی۔ کچھ لمحے پہلے تم نے کہا تھا تم بھائی نہیں سمجھتی، اور اگر سمجھتی بھی ہو تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، رشتہ بدلنے کے بعد احساسات بھی بدل جاتے ہیں۔ اس کا یہ جواز بھی ہاشم نے رد کر دیا۔ میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس کے اس جواز پر ہاشم کے ساتھ مراد بھی ہنسا۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں میری گڑیا، تم جتنا پڑھنا چاہتی ہو پڑھ سکتی ہو، جہاں چاہو وہاں پڑھ سکتی ہو، مراد کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہے نا مراد؟ آخر میں مراد سے تائید چاہی۔ بالکل۔ اسباب میں سر ہلاتے اپنے فون پر میسج دیکھتے وہ وہاں سے کھڑا ہوا۔ ابھی دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ قدم پتھر ہو گئے۔ یوں لگا جیسے کسی نے سماعتوں میں سیسا اڑیل دیا ہو۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ جہاں مراد عالم پتھر ہوا تھا وہیں ہاشم کو بھی شدید ترین جھٹکا لگا تھا۔ اگلے ہی لمحے ہاشم کا ہاتھ تھپڑ کی صورت زہلے کے منہ پر لگا کہ وہ سنبھلتی بے یقینی سے ہاشم کو دیکھنے لگی جو قہر بری نظروں سے زہلے کو گھور رہے تھے۔ اپنے دماغ سے یہ خناس نکالو زہرے، اسی ہفتے تمہارا نکاح ہے مراد عالم سے۔ اگر کوئی بھی خرافاتی سوچ تمہارے ذہن میں آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاشم کی بات مکمل ہونے سے پہلے زہلے روتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور تیزی سے باہر نکلنے لگی کہ دروازے پر مراد عالم کو کھڑا دیکھ پل بھر کو رکی اور پھر تیزی سے وہاں سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مراد، ہاشم نے کھڑے ہوتے ہوئے اسے پکارا۔ وہ جہاں چاہتی ہے آپ اس کی شادی وہیں کریں، لیکن پھر مجھ سے بزنس انویسٹمنٹ کی امید مت رکھیں۔ وہ بول کر جانے لگا کہ ہاشم کی کرخت آواز پر رکا۔ تم کیا سمجھتے ہو میں زیلے کی شادی تم سے تمہاری انویسٹمنٹ کی لالچ میں کر رہا ہوں؟ بہت چھوٹی سوچ ہے تمہاری مراد۔ میں زیلے کی شادی تم سے صرف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ تم اسے میری طرح محبت سے سنبھال لو گے، اس کا بچپنا برداشت کرو گے۔ مراد عالم کی بات انہیں چابک کی طرح لگی تھی۔ وہ اپنے منہ سے کسی کے لیے محبت کا اقرار کر کے گئی ہے، اگر کل کو کوئی گل کھلا دیا، وہ میری بیٹی ہے، باپ کا سر نیچے نہیں ہونے دے گی، دیکھ لینا۔ اس نے یہ جھوٹ کہا ہے وہ بھی محض اس لیے کیونکہ تم سے شادی نہ ہو، اور اس میں بھی تمہارا قصور ہے مراد کہ تم نے ہمیشہ اس پر روب رکھا ہے، کبھی اسے نرمی سے اپنی طرف مائل نہیں کیا۔ وہ شکوہ کر رہے تھے یا طنز، سمجھنا مشکل تھا۔ ویسے بھی مراد عالم کو دونوں سے ہی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وقت گزاری کرنا میری عادت نہیں، نہ ہی میں کوئی 19-20 سال کا کالج میں پڑھنے والا لونڈا ہوں جو اس کی دلجوئی کروں۔ آنکھیں پھیرتے تنفر سے کہا۔ تمہارے لہجے اور ارادے باغی لگ رہے ہیں مراد عالم، میری بیٹی پھول جیسی ہے اور تمہارا رویہ۔ وہ واقعی فکر مند ہوئے تھے۔ وہ بھی آپ کی بیٹی ہے، جب میری بیوی ہوگی تو میری ہوگی، میں اپنی ملکیت کو نرمی سے سنبھالنا جانتا ہوں۔ اس کا کہا گیا جملہ گونا سکون دے گیا تھا، لیکن پھر بھی کچھ عجیب پوشیدہ سا تھا جو ہاشم کو کھٹک رہا تھا۔ کھانے کی ٹرے ملازمہ سامنے رکھ کر گئی تھی، لیکن اس کا دل بری طرح متلا رہا تھا۔ گھبراہٹ کے زیر اثر اس نے 3 بجے آنے والی اپنی اس کال کو بھی نظر انداز کر دیا تھا جو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک ابکائی آنے پر وہ باتھ روم کی سمت بھاگی اور واش بیسن پر جھکی کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی حالت کمزوری سے نیم بے ہوشی جیسی ہونے لگی تھی، لیکن کچھ بدلاؤ تھا۔ اپنے وجود میں کچھ اضافی محسوس کرتے اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ بے اختیار اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ بیمار تو وہ ویسے بھی رہتی تھی، اس لیے شاید کچھ دنوں سے بوجھل ہوتی طبیعت محسوس نہیں کر سکی تھی۔ واش روم سے باہر نکلتے وہ بیڈ کے ایک کنارے پر بیٹھی تیز تیز سانس لینے لگی اور ایک دفعہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اور کتنی سزا باقی ہے اللہ، کیوں میرا امتحان ختم نہیں ہوتا؟ میں اس کو قتل بھی نہیں کر سکتی اور اس جو زندہ رکھ کر خودکشی بھی نہیں کر سکتی۔ سائڈ ٹیبل کا سامان نیچے پھینکتے وہ دہائی دینے لگی کہ سائڈ ٹیبل سے نیچے گرے کاغذات اٹھاتے زب لب بھیجے۔ وہ خلا کے کاغذات تھے جو اس نے 2 دن پہلے سلطان سے بنوائے تھے۔ بہت دیر کر دی فیصلہ کرنے میں تم نے ماریا۔ خلا کے کاغذات ماریہ کے ہاتھ میں رکھتا سلطان افسوس بھرے لہجے میں بولا۔ وہ خاموش رہی تھی کہ کیا بولتی، بولنے کو کچھ نہیں تھا۔ تمہیں لگتا ہے حنان ان پیپرز پر سائن کرے گا؟ سلطان کے سوال پر وہ تلخی ہنسی۔ سائن نہ کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ حنان کی زندگی میں میری حیثیت کسی اس کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے، گو کہ وہ مجھے اپنا لباس سمجھے۔ ناممکن سی بات ہے۔ وہ خوشی خوشی سائن کرے گا کہ اسے اس بوجھ سے آزادی ملے۔ سلطان نے اس کا لہجہ کھوجنا چاہا، لیکن وہاں کوئی تاثر نہیں تھا، نہ افسوس نہ ملال، صرف خالی پن تھا، جبکہ ماریہ نے بھی اس کی آنکھوں میں کچھ تلاشنا چاہا تھا۔ اور ایک بار پھر سلطان کی آنکھوں میں رونق دیکھ وہ ڈر گئی تھی
کہ اس کی طلاق کا سلطان کی آنکھوں میں چمک کی طور ٹھیک نہیں تھی۔ آنکھیں میچتے اس نے خلا کے کاغذات کے ٹکڑے کر دیے اور بیڈ پر اوندھے منہ گرتی بے بسی سے روتی اپنی موت کی چاہ کرنے لگی کہ قدرت نے خلا کا اختیار بھی اس کے ہاتھ سے چھین لیا تھا۔ مجھے یقین ہے تمہارے سے جڑی کسی بات سے زہلے کو تکلیف نہیں ہوگی۔ مراد عالم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ جانے لگے تھے کہ مراد کی اگلی بات پر رکے، لیکن مجھ سے جڑنے کے بعد زہلے کی وجہ سے میری عزت پر حرف آیا تو میں اپنے ارادوں سے آپ کو آگاہ نہیں کروں گا۔ جتاتا مراد عالم کمرے سے نکل گیا۔ ہاشم نے پرسوچ نظروں سے دروازے کو دیکھا، پھر زہلے کے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ زہلے سے ان کی محبت لازوال تھی۔ کچھ دیر پہلے جو تھپڑ مارا تھا اب ہاتھ کو کوسنے دے رہا تھا۔ اس تھپڑ کا مداوع بھی تو کرنا تھا اور زہلے کو منانا بھی تھا۔ اس کی گاڑی جھٹکے سے یمان مینشن کے باہر رکی تھی، جس کا دروازہ ہی کسی محل کی طرح بڑا اور مضبوط تھا کہ دیکھنے والے کے برے ارادے پست کر دے، لیکن وہ تو یمان انید کے اس محل سمیت اس کی بنیادیں ہلانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ گارڈ اسے دیکھتے کھڑا ہوا تھا۔ یمان انید سے ملنا ہے مجھے، جیپ سے اترتے اکھڑ لہجے میں مخاطب کیا۔ سوری میم، بلا اپائنٹمنٹ کے آپ نہیں مل سکتی۔ ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں آئی کہ آج سر کا کوئی مہمان۔ جتنی بری طرح انورا نے اس کا گریبان دبوچا تھا، کچھ پل کے لیے وہ اس امیر زادی کی جرأت پر ساکت رہ گیا تھا۔ تمہارا وہ مٹکے کا باس اس قابل نہیں ہے کہ انورا ہاشم اسے اجازت دے۔ اس کو بولو میں ابھی ملنا چاہتی ہوں۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ جھٹکے سے اس کا کالر چھوڑتے پیچھے دھکیلا۔ دوسرے گارڈ جو اس لڑکی کے لڑنے پر آئے تھے اس کی متاثر کن شخصیت دیکھ کشمکش میں پڑ گئے کہ آیا واقعی وہ ایک پاورفل لیڈی لگ رہی تھی۔ وہ گارڈ جو اسے غصے سے گھور رہا تھا دوسرے کے اشارے کرنے پر اندر چلا گیا۔ 2 منٹ بعد واپس آیا تو مؤدب انداز میں ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ سوری میم، اندر جا سکتے ہیں آپ۔ بنا ان گارڈز کی طرف دیکھے جیپ باہر چھوڑے وہ اندر بڑھ گئی۔ پہلا قدم رکھتے ایک طائرانہ نگاہ مینشن کے باہر کے حصے پر ڈالی تو لاکھ دشمنی کے باوجود یمان کے ذوق کو دل میں سراہا۔ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ اس کا اپنا مینشن خوبصورتی اور سجاوٹ میں کم تھا، لیکن یمان انید کا ذوق بھی اعلیٰ تھا۔ میم میرے ساتھ آئیے۔ ایک لڑکی مؤدب انداز میں اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ ضرورت نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، اپنے مالک کو بلاؤ۔ اس کی بدمزاجی پر وہ لڑکی منہ بسوڑتی اندر چلی گئی۔ آج تک یمان انید نے کبھی انہیں بے عزت نہیں کیا تھا، نہ اس کے مہمانوں نے۔ ان کی وفاداری کی بڑی وجہ بیان کا دیے جانے والا پیسہ نہیں بلکہ عزت تھی۔ وہ جس جگہ کھڑی تھی وہیں چکر کاٹتی ہر چیز کو بغور دیکھنے لگی۔ پھولوں سے بھرا وسیع لان ایک طرف جس کے پودوں پر 2-3 تتلیاں رقص کر رہی تھیں۔ وہ ٹھہر کر اس منظر کو دیکھنے لگی۔ جب نظر خرگوش پر پڑی جو اسے دیکھتا پودوں کی آڑ میں چھپنے لگا تھا، بے اختیار وہ مسکرائی۔ مجھے نہیں پسند جانور، الجھن سے کہا۔ کچھ وقت پہلے ہی زیلے کی ضد پر گھر میں بلی آئی تھی، جب سے وہ منہ بنا کر اپنے کمرے میں بند تھی۔ بری بات انورا، جانتی ہو جانور سے محبت وہی لوگ کرتے ہیں جن کا دل بہت نرم ہو۔ باپ کا کہا جملہ کانوں میں گونجا تو کوف سے سر جھٹکا۔ یمان انید اور نرم دل کا مالک، نخوت سے سوچا۔ میم سر ابھی مصروف ہیں، وہ کہہ رہے ہیں انتظار کریں۔ اسی ملازمہ کی آواز پیچھے سے سنتی وہ پلٹی۔ ماتھے پر لاتعداد بل پڑے۔ میں یہاں اس سے ملنے آئی ہوں، انتظار کرنے نہیں۔ کہاں مصروف ہے تمہارا مالک؟ انورا نے دانت پیستے پوچھا۔ سر اپنے کتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ملازمہ کی کہی بات نے گویا اس کے وجود کو تیزاب کی زد میں لیا تھا۔ کیا ثابت کیا تھا یمان انید نے کہ اس کی ذات کتوں سے بھی گئی گزری ہے جو اس کو انتظار کرنے کو کہا؟ کہاں ہے تمہارا مالک؟ اس کے سوال پر ملازمہ تذبذب کا شکار ہوتی دوپٹہ درست کرنے لگی۔ میں نے پوچھا کہاں ہے تمہارا مالک؟ اب کہ اس کا بازو دبوچتے پوچھا تھا۔ میم سر غصہ کریں گے۔ اپنا بازو چھڑوانے کی ادنا سی کوشش کی۔ I cannot repeat my words again. Where is he? ایک ایک لفظ پر زور دیتے اس کے بازو کو جھٹکا دیا۔ بیک ایریا۔ ملازمہ کے جواب پر جھٹکے سے ملازمہ کا بازو چھوڑتے ایک تنفر بھری نگاہ اس پر ڈالتی وہ خود اندر کی جانب بڑھ گئی۔ دوسری ملازمہ سے بیک ایریا کا راستہ پوچھ اس نے قدم اس جانب بڑھا دیے۔ رات کا 1:45 کا وقت تھا۔ وہ کمرے میں سن بیٹھی تھی۔ دوپہر میں ہاشم اسے منا کر گیا تھا۔ ہاشم نے کچھ ایسے جواز پیش کیے تھے کہ وہ انکار نہ کر سکی۔ جب آنکھوں میں آنسو لیے انہوں نے بے بسی سے کہا، لیکن ان سب کی فساد کی جڑ مراد عالم تھا۔ بچپن سے اب تک اس کی زندگی میں زہر گھولنے والا، اس کے سکون اور خوشیوں کو چھیننے والا وہ جلاد سائیکو انسان۔ آنسو پوچھتی وہ بیڈ سے کھڑی ہوئی۔ ساری زندگی مراد عالم تم نے میری زندگی میں زہر گھولا ہے۔ میری خوشیوں کے دشمن ہو تم۔ اب تمہیں ساری زندگی کے لیے میں خود پر مسلط نہیں کر سکتی۔ میں تم سے کسی صورت شادی نہیں کروں گی۔
دناتے ہوئے کمرے سے باہر نکلتی وہ سیڑھیاں پھلانگتی بنا دستک کے مراد عالم کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ آج دوپہر میں زیلے کے منہ سے نکلے الفاظ کے کسی اور سے محبت کرتی ہے سکون سے مراد عالم کو سانس تک نہیں لینے دے رہے تھے۔ سارا وقت کلب میں گزارنے کے بعد رات 12 بجے کے وقت وہ گھر میں آیا تھا، لیکن پھر بھی اشتعال کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ دل کر رہا تھا زیلے کو جھنجھوڑ ڈالے اور اس سے حساب مانگے کہ وہ کیسے اس کی امانت میں خیانت کر سکتی، کیسے کسی دوسرے کو دل میں بسا کر ایسے دیدہ دلیری سے اظہار کر سکتی ہے۔ لیکن وہ ضبط کے کڑے پہرے خود پر بٹھائے ہوئے تھا کہ اگر زیلے کے سامنے جاتا تو وہ مزید خوفزدہ ہو جاتی۔ اپنی سفید ٹی شرٹ اتارتے اس سے اپنا کسرتی سینہ صاف کرتے ایک کونے میں اچھالی اور زمین پر جھکتے پش اپس کرنے لگا۔ اسی لمحے دروازہ کھولتے کوئی اندر آیا۔ وہ بنا سر اٹھائے دروازے کی جانب دیکھے بغیر بھی جان سکتا تھا کہ وہ زیلے ہے۔ میں نہیں چاہتا زیلے تم یہاں آنے پر پچھتاؤ، اس لیے پہلی فرصت میں قدم پیچھے لے کر دروازہ بند کر دو، پش اپس مارتے پھولی سانسوں سے کہا۔ آپ مجھے اب ڈراوا نہیں دے سکتے مراد عالم، میری زندگی کے ساتھ کھیلنے کا آپ کو حق نہیں۔ بنا خوف کے دروازہ تو بند کیا پر اپنے قدم پیچھے لینے کے بجائے کمرے میں داخل ہو گئی۔ میں نے کہا باہر جاؤ زیلے، کھڑے ہوتے غصے سے کہا۔ اس کا وجود غصے اور کسرت کرنے کے باعث دہک رہا تھا، لیکن آج زیلے نے اس کی حالت پر بھی غور نہیں کیا تھا۔ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی سوائے اس کے کہ مراد عالم کے ساتھ وہ شادی ہرگز نہیں کرے گی۔ تمہیں عزت راس نہیں ہے نا؟ آدھا دماغ تو پہلے ہی گھما ہوا تھا، باقی آدھا زیلے کے بغیر دوپٹہ دیکھے گھوم گیا۔ ہاں نہیں ہے مجھے عزت راس، لیکن آپ کو بھی راس نہیں، کیوں میری زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے؟ آخر ایسا بھی کیا بگاڑ دیا ہے میں نے آپ کا مراد عالم؟ کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ وہ غصے سے چیختی مراد کے قریب آئی۔ اگر تم سچ میں نہیں چاہتی زیلے کہ میں تمہیں اپنا دوسرا روپ دکھاؤں تو کمرے سے نکل جاؤ۔ وہ اس کے چمکتے سراپے سے نظریں چرا رہا تھا۔ غصے کی شدت سے اس کا رنگ بھی سرخ ہو چکا تھا۔ گردن پر ابھرتی نمایاں ہوتی اس کی بیوٹی بون کس قدر مراد عالم کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے، دو ٹوک لہجے میں ٹھہر کر کہا۔ دوپٹہ پہن کر آؤ اپنا، رخ بدلتے حکم دیا، جبکہ اس کے حکم پر زیلے کہکا لگا کر ہنسی۔ یہی تو مسئلہ ہے آپ کا مراد عالم، آپ مجھے اپنا زر خرید غلام سمجھتے ہیں۔ وہ ہنستی مراد عالم کے مقابل آئی۔ لیکن میں آپ کی غلام نہیں ہوں۔ یہ بات آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتی کہ میں آپ کی پابند نہیں ہوں؟ آپ کے اشاروں پر ناچنے والی کٹ پتلی نہیں ہوں میں ایک انسان ہوں مراد عالم، اور میری زندگی پر میرا اختیار ہے۔ میں جیسے چاہوں ویسے زندگی گزاروں گی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے روکنے والے؟ بچپن سے میری ذات کو اپنی مٹھی میں دباتے آئے ہیں آپ۔ نفرت ہو گئی ہے مجھے آپ کے نام سے، آپ کے وجود سے، بخش دیں مجھے۔ وہ آخر میں رونے لگی تھی۔ میں نے کہا جا کر دوپٹہ پہن کر آؤ زیلے۔ چپتا لہجہ زیلے کو ساکت کر گیا۔ کس قدر پتھر اور خود پسند شخص تھا وہ۔ نہیں پہنوں گی، میری زندگی میری مرضی، میں جیسے چاہے گزاروں۔ اپنے دماغ میں یہ بات محفوظ کر لیں کہ میں آپ کی کسی بات کی پابند نہیں، جیسا میرا دل چاہے گا میں ویسے ہی رہوں گی۔ نہیں پہننا مجھے دوپٹہ تو نہیں پہنوں گی، بلکہ کل سے گھر کے باہر جاتے ہوئے بھی دوپٹہ نہیں پہنوں گی، نہ ہی شلوار قمیض بلکہ شارٹ ڈریسز پہنوں گی۔ سب کو بھی تو پتہ چلے زیلے ہاشم کا نگراں۔ مراد عالم کا اٹھتا ہاتھ زیلے کے گال پر انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا تھا۔ پل بھر کو زیلے کو لگا شاید اس کی موت واقع ہو چکی ہے۔ وہ اندھے منہ بیڈ پر گری کئی لمحے ساکت رہی، پھر ضبط سے آنکھیں میچتی پیچھے مڑی۔ گال میں شدید جلن کے احساس سے اس کی آنکھیں برسنے لگی تھیں۔ دوسری طرف مراد عالم کا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے کبھی زیلے پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، نہ اٹھانا چاہتا تھا۔ یہ بے اختیاری عمل تھا جو زیلے کی زبان کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ اٹھنے لگی تھی جب مراد عالم نے اسے واپس پیچھے بیڈ پر دھکا دیا اور گھٹنا بیڈ پر ٹکاتے کندھے سے زیلے کی قمیض دبوچی۔ زیلے پھٹی آنکھوں سے نفی میں سر ہلانے لگے جب ہلکی سی آستین پھٹنے کی آواز پر آنکھیں پھیل گئیں۔ چھوڑے مراد عالم، بری طرح جھٹپٹاتے کہا۔ کیا ہوا؟ ویسے بھی تنگ ہونا تم اس مکمل لباس سے تو ماڈرن کر رہا ہوں۔ کہتے ساتھ اس نے ہلکا سا جھٹکا دیا کہ وہ کچھ مزید پھٹا۔ خدا کے لیے چھوڑ دے مراد عالم، مت کر اتنا ظلم، میں مر جاؤں گی۔ آنکھیں میچتے بری طرح روتے کہا۔ کس سے محبت کرتی ہو تم؟ اس کا بازو چھوڑتے سرد لہجے میں پوچھا۔ زیلے نے جھٹکے سے آنکھیں کھول اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیوں؟ اسے خوف آیا تھا مراد عالم سے۔ تمہیں تو کچھ کہہ نہیں سکتا زیلے، میں لیکن۔ زیلے کی بیوٹی بون پر انگوٹھا رب کرتے اپنے سرد ترین نظروں سے زیلے کو دیکھا کہ زیلے کے وجود میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ اس کی بات میں چھپی گہری تنبیہ زیلے کو بہت سے طوفان سے آگاہ کر چکی تھی۔ مراد عالم، وہ بے بسی سے رو دی۔ میں نے اپنا نہیں اس کا نام پوچھا ہے زیلے، اب کے نرمی سے کہا، لیکن چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے۔
کوئی نہیں ہے، میں کسی سے محبت نہیں کرتی۔ اس کے ٹوٹے الفاظ پر مراد عالم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھپ دکھلا گئی۔ جھوٹ کہہ رہی ہو ضلع، اسے کشمکش میں ڈالا۔ نہیں، میں سچ میں کسی سے محبت نہیں کرتی، یقین دلانا چاہا۔ او صحیح، میں بلا وجہ زاہد پر شک کر رہا تھا، بیچارہ بے موت مارا جاتا۔ ایک آنکھ دباتے وہ پیچھے ہٹا، لیکن زہلے کی سانس سینے میں اٹکا گیا۔ اس کے منہ سے زاہد کا نام سن اسے جھٹکا لگا تھا۔ وہ کیسے جانتا تھا وہ زاہد ہے، جبکہ اس کا تو زاہد سے کوئی افیئر بھی نہیں تھا؟ یہ محبت تو اس کے دل میں قید تھی۔ نہیں، کون زاہد؟ میں اس نام کے شخص کو نہیں جانتی۔ وہ کھڑی ہوئی فوراً بولی، آیا زاہد کو سچ میں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اب بھلا اس کی ایسی قسمت میں زاہد کا کیا قصور تھا؟ ٹھیک ہے، مجھے غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ مجھے پورا یقین تھا تم پر ضلع کہ تم ایسا کوئی غلط کام نہیں کرو گی، جان لیوا مسکراہٹ سے کہا، جو ضلع کو زہر جیسی لگی۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ واپس اپنے موقف پر آئی۔ اگر آج ڈر جاتی تو ساری زندگی اس شخص کے ساتھ جڑ کر خوف کے زیر اثر رہنا پڑتا۔ پھر کس سے کرنا چاہتی ہو؟ وہ بھی اس کے بالکل قریب ہوا۔ کسی سے بھی نہیں کرنا چاہتی۔ روتے ہوئے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ زہلے کی ہتھیلی تھام اسے خود سے مزید قریب کیا تو زہلے صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ چچا نے تم سے ویلڈ ریزن پوچھا تھا، انکار کا۔ میں تم سے کوئی ویلڈ ریزن بھی نہیں مانگوں گا، کیونکہ زہلے صرف مراد عالم کے لیے بنی ہے۔ جنون خیزی اس کی سرخ ہوتی آنکھوں، گردن کی پھولتی رگوں سے ظاہر تھا۔ زہلے کو یقین تھا وہ شخص جلد اسے موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ پر میں نہیں کرنا چاہتی آپ سے شادی، کہتے ساتھ وہ ہچکیوں سے رو دی۔ مراد عالم نے ناگواری سے اس کا ہاتھ چھوڑتے اس کا جھکا سر دیکھا۔ جب نظر اس کے گال پر پڑی جس پر اس کے ہاتھ کی انگلیوں کی چھاپ تھی، ایک دم سے اسے زہلے پر رحم سا آیا۔ وہ بھی تو بے قصور تھی۔ اس کے ننھے سے ذہن سے یہ بات قبول کرنا مشکل تھا۔ وہ جانتا تھا پھر کیوں اتنا انتہا پسند ہو رہا تھا۔ زہلے کو اپنی زندگی میں لانے کے ساتھ اسے خود میں حوصلہ اور قوت برداشت پیدا کرنا تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا اسے آگے زندگی میں ہر قدم پر ان دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ زہلے، اس کو کمر سے تھامتے اپنے قریب کیا تو زہلے کی حالت مزید خراب ہونے لگی۔ وہ جھٹکے سے مراد عالم سے دور ہوتی، بے یقینی سے مراد عالم کی اتنی جرأت پر شدید غم سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کی اس غیر اخلاقی حرکت سے بہتر تھا آپ مجھے ایک اور تھپڑ مار لیتے مراد عالم۔ زہر خندہ لہجہ۔ مراد عالم کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ پریشانی سے اپنا ماتھا مسلا۔ تم سے شادی کا ارادہ میرا پہلے دن سا تھا زہلے، پہلے ماں باپ کی وجہ سے، پھر انتقام کی وجہ سے، لیکن اب محبت کی وجہ سے ہے۔ تمہارا بار بار انکار میرا فیصلہ اور تمہارا نصیب تو نہیں بدلے گا، لیکن میری محبت کو ضد میں ضرور بدل دے گا۔ اپنے لیے اور مشکلات پیدا مت کرو۔ اس کے سمجھانے کی آخری اور ناکام کوشش کی۔ آپ کے کوئی ڈراوے میں نہیں آؤں گی۔ اب میں مراد عالم، میں آخری بار کہہ رہی ہوں، میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، اس لیے خود کا اور میرا تماشا لگانا بند کریں۔ وہ کہتے ساتھ جھٹکے سے دروازہ کھولتی کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے دیکھ مراد عالم نے زور سے دیوار پر مکہ مارا۔ مت کرو ضلع، مجھے ضد مت دلاؤ۔ تمہارے باپ کی شکل سے تو ویسے بھی میرا تم سے نفرت کا رشتہ ہے، پر اس محبت کو میرے دل سے ختم مت کرو جو تمہاری معصومیت سے ہوئی۔ میرا دل جو تمہاری معصوم ذہنیت پر فریفتہ ہوا ہے اسے خود سے بدظن مت کرو۔ غصے سے سوچتا وہ صوفے پر ڈھہ گیا۔ یہ سچ تھا، اس نے کبھی زہلے کے متعلق خود بھی اس طرح سے نہیں سوچا تھا۔ وہ تھی بھی تو اس سے عمر میں کافی چھوٹی، لیکن پھر اس کی ماں نے بچپن میں ہی اس پر اپنی خواہش ظاہر کر دی، لیکن پھر بھی اس نے اس وقت فرضی ہاں کی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب اس رشتے کو بھول جائیں گے۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ زہلے نے اسے اپنے انتقام کا سب سے بہترین مہرہ لگی، لیکن پھر کسی نے اس سے کہا تھا کہ قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا۔ زہلے معصوم ہے، پر وہ انسنا کر گیا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد وہ اس چھوٹی سی لڑکی کے پیچھے دیوانہ ہونے لگا۔ اس کی معصوم حرکتیں، مراد عالم سے چڑھنا، پڑھائی سے چوری، زبردستی کا ڈرامہ، حد تک کہ اس کی ہر فضول حرکت مراد عالم کا دل لبھانے لگی، لیکن اس نے کبھی یہ بات کسی پر ظاہر نہیں۔ محبت نصیب والوں کے در پہ دستک دیتی ہے ماریہ، اور جو محبت کو ٹھکرا دیتا ہے وہ ساری زندگی ہر درد سے ٹھکرایا ہی جاتا ہے۔ کانوں میں ایک اذیت بھری آواز گونجی، جیسے کوئی آخری سانس لے رہا ہو۔ وہ دیوار کے ساتھ لگتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا جسم انجانے خوف سے سرد پڑنے لگا تھا۔ رات ساری اس نے اس ٹھنڈی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے گزاری تھی۔ صبح ملازمہ دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئی تو ماریہ خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم کس سے پوچھ کر میرے کمرے میں داخل ہوئی ہو؟ اس کے اچانک چلانے پر ملازمہ کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے گرنے کو تھی کہ وہ یکدم گھبراتے ہوئے بولی، میڈم یہ سر حنان نے بھیجا ہے، اور یہ لیٹر بھی۔ ملازمہ کی بات پر چونکتی وہ کھڑی ہوئی۔ رات حنان کی کئی باتیں اس کی سماعتوں میں گونجتی رہی تھیں،
اور اب ایک اور عذاب، اور نہ جانے کیا کیا لکھا تھا اس خط میں۔ رات کے لیے معافی چاہتا ہوں ماریا، لیکن میں ابھی اولاد نہیں چاہتا۔ تمہاری بات بھی درست ہے، تمہیں اولاد کی خواہش ہوگی تو تم اسے دنیا میں لے آؤ۔ شاید میرے دل میں بھی یہ جذبہ جاگ جائے، ورنہ تم ایک اچھی ماں ہو، اپنی اولاد کی پرورش میرے بغیر بھی کر لوگی۔ دودھ پی لینا، جانتا ہوں ساری رات جاگ کر گزاری ہوگی۔ میں فی الحال مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہوں، کچھ دنوں بعد گھر آؤں گا۔ مختصر سخت۔ ماریا کا دل خالی ہونے لگا تھا۔ وہ جہاں اس کے معافی مانگنے پر چونکی تھی، پر اب اس معافی کے بعد کے الفاظ اس کی خوش فہمی کو دھو گئے تھے۔ یعنی اگر وہ اولاد پیدا کرنا چاہتی ہے تو تبھی کرے جب خود باپ بننے کی استطاعت رکھتی ہو۔ اس لیٹر کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے اس نے نم آنکھوں سے ٹرے میں رکھ دیے اور ٹرے میں رکھا گلاس تھام کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آہستہ آہستہ دودھ زبردستی حلق میں اتارتی وہ اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ اسے شدید آرام اور ذہنی سکون کی ضرورت تھی، اپنے نہیں بلکہ اپنی اولاد کے لیے۔ بستر پر لیٹتے کئی آنسو خاموشی سے اس کے تکیے میں جذب ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی، اس بات سے انجان کہ اب جو سویرا ہوگا در حقیقت وہ اس کی زندگی کا ایک نیا اندھیرا ہوگا، جو نئے سرے سے اسے خود میں جذب کر کے اندر سے کھوکھلا کر ڈالے گا۔ رات جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ غائب دماغی سے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ سر تھامتے اٹھ کر بیٹھی تو اپنا وجود ہلکا پھلکا سا لگا۔ جو بھاری پن اور نئی جان اسے اپنے وجود میں محسوس ہوتی تھی وہ اب نہیں تھی۔ کوئی دھڑکن اپنے دل کے ساتھ دھڑکتی محسوس ہو رہی تھی۔ بے اختیار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی وہ کھڑی ہونے لگی کہ درد سے چھتے واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ نظر بیڈ پر پڑی تو جان نکل گئی کہ گندی بیڈ شیٹ اس کے ساتھ اس کے غم میں ماتم کنا تھی۔ اس کے بعد ماریا کی دل دوز اذیت ناک چیخیں کمرے میں گونج گئیں۔ یوں لگا جیسے سب کچھ لٹ گیا ہو، وہ خالی ہاتھ ہو اور زندگی ہی ہاتھوں سے نکل گئی ہو۔ ملازمہ کی بھی اس کے کمرے میں جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ 20 سے 25 منٹ بعد اس کی آواز دم توڑ گئی اور خاموش کمرے میں ایک نیا اندھیرا پھیل گیا، جس میں اس کی سسکیوں کا ساز گونجنے لگا۔ رات ہمت کر کے وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر کے منہ سے وہی سننے کو ملا جو وہ نہیں سننا چاہتی تھی، کہ اس کو کھانے یا پینے کی چیز میں حمل ضائع کرنے کی دوائی دی گئی تھی، اور وہ جانتی تھی وہ دوائی کس نے دی تھی۔ اپنے ہی اولاد کے قاتل ہو تم حنان، وہ ہاسپٹل میں سسکنے لگی، لیکن اپنے ہاتھ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کاٹے تھے۔ ماریا، ڈاکٹر کی آواز پر آنکھیں کھولتی وہ ماضی سے باہر نکلی اور سیدھی ہونے لگی۔ لیٹی رہو ماریا، ڈاکٹرنی نے اسے واپس لیٹنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس وقت ہسپتال کے چھوٹے سے کمرے میں موجود تھی۔ ماریا، میں جو بھی بتاؤں اسے تحمل سے سننا۔ ڈاکٹر کے تمہید باندھنے پر اسے نئی پریشانی لاحق ہوئی۔ کیا اس کا دماغی مرض اس کی اولاد کے لیے مسئلہ بن رہا تھا؟ ماریا، تمہیں یہ کچھ ضائع کروا دینا چاہیے۔ ڈاکٹر کی بات گویا اس کے سر پر ہسپتال کی چھت گر گئی۔ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں کہ میں ایسا کروں گی؟ ایک بار باپ نے جان لی اور اب ماں، آپ یہ کہہ بھی کیسے سکتی ہیں؟ وہ ہتے سے اکھڑنے لگی تھی۔ میں نے کہا میری بات تحمل سے سنو ماریا، میں بھلا ایسا کیوں چاہوں گی کہ تمہاری اولاد کو نقصان ہو؟ لیکن یہ سب کہنے کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور پھر ڈاکٹر جوں سب بتاتی گئی اس کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ بیک یارڈ میں قدم رکھتے اس کے قدم ٹھہر گئے تھے۔ رال ٹپکاتے یمان پر چڑھنے کی کوشش کرتے وہ بڑے بڑے 3 کتے جو یقیناً اس سے لاڈ کر رہے تھے۔ سیاہ رنگ کے بھیانک اور ڈراؤنے کتے، اسے دور سے ہی خوف محسوس ہوا تھا۔ نظر ان کتوں سے ہٹتی ارد گرد کے ماحول پر گئی تو ہر طرف ہریالی دیکھ آنکھیں خیراں ہونے لگی۔ یعنی سامنے بیٹھا یہ پتھر دل شخص پرسکون ماحول کا عادی تھا۔ دوسروں کی زندگی میں زہر گھول یہ شخص کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ غصے سے سوچتے ایک قدم آگے بڑھایا جب اس کے سارے کتے یمان کو چھوڑ انورا کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ اسی لمحے اپنے قدم روک گئی۔ کتوں کو الرٹ ہوتے دیکھ یمان نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ انورا کو دیکھتے اپنے بھویں اچکائیں۔ انداز مزاحیہ تھا، جیسے کہہ رہا ہو آ گئی نا خود چل کر۔ کتوں کو اشارہ کرتے خود آہستگی سے چلتا مسکراتا انورا کے سامنے آیا۔ شارٹس اور بلیک سینڈو میں اس کے کثرتی بازو بالکل نمایاں تھے اور بکھرے سے بال، چمکتی آنکھیں، کامیابی سے چمکتا اس کا ماتھا۔ انورا لب بھینچے اسے دیکھتی رہی۔ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ خیر، سنا ہے شادی سے پہلے لڑکی کا سسرال آنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ جان بوجھ کر چھیڑا۔ مسٹر یمان، اندازہ تھا کہ گرے ہوئے شخص ہیں آپ، اس کے سینے پر انگشت کی انگلی رکھتے ٹھہرے لہجے میں کہا۔ یمان نے ایک آئی برو اچکائی۔ لیکن اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اس قدر گرے ہوئے ہیں۔ میں نے تو سنا تھا سامنے سے کھل کر وار کرتے ہیں، آپ یوں
پیٹھ پیچھے جڑے کاٹنے والے کو آپ نامرد کہتے ہیں، جو جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جائے وہ مرد کہلانے کے لائق نہیں۔ تو پھر آپ نے اب تک چوڑیاں کیوں نہیں پہنی؟ سرسراتا لہجہ۔ چوڑیاں پہن کر عورتوں کی طرح ناچ کر تو جلد تمہارا باپ سڑک پر ناچے گا تاکہ سر چھپانے کو کچھ پیسے مل سکیں۔ انورا کی وہی انگلی تھامتے افسوس سے کہا۔ میں تمہارا منہ توڑ۔ کتے کے بھونکنے پر وہ یکدم پیچھے ہوئی۔ ریلیکس بوبی، میڈم ڈر جائیں گی۔ ہنستے ہوئے کتے کو پیچھے ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً یمان کے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ میرا ایک اور رول بھی ہے، جو جس قابل ہو اس کے ساتھ ویسے ہو جاؤ جیسے کو تیسا۔ انورا کا ہاتھ جھٹکتے وہ کچھ لمحے اسے لاجواب کر گیا۔ انورا نے بھی تو یہی کیا تھا۔ مسٹر یمان، یہ دشمنی بزنس کی حد تک رہے تو اچھی ہے، اسے پرسنل دشمنی مت بنائے۔ وہ بہت تحمل سے بات کر رہی تھی کہ ایک بار اس شخص سے الجھنے کا انجام دیکھ چکی تھی۔ میں نے پرسنلی اٹیک کیا بھی نہیں۔ ہاں، لیکن اگر رشتہ داری ہو جائے تو پرسنلی خیال ضرور کروں گا اپنے سسر کا۔ اس کے بالوں کی لٹ کو چھونا چاہا جب وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ انورا نے ایک نظر ان کتوں کو دیکھا جو اسے ایسی ندیدی نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ آیا وہ تندوری مرغ ہو۔ ہر انسان کا اپنا معیار ہوتا ہے یمانونیت، اور میرا معیار آپ ہرگز نہیں ہے۔ وہ طنزیہ مسکرائی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے سامنے کھڑے شخص کے جنگلی کتے اس کے ایک اشارے پر اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیں گے۔ لیکن وہ انورا ہاشم تھی، اپنے باپ کے علاوہ کسی کی نہ سننے والی، لیکن کہیں نہ کہیں اندر دل خوفزدہ بھی ہو رہا تھا، ان جنگلی کتوں سے نہیں بلکہ سامنے کھڑے شخص کی سرد مسکراتی نظروں سے۔ وہ نظریں پڑھنے میں ہمیشہ ناکام رہی تھی، پر ابھی اس شخص کی نظروں میں کچھ خوفناک ضرور تھا۔ یمانونیت کا معیار جانتی ہو؟ اس کے سنجیدہ تاثرات کو اس کی سحر انگیز مسکراہٹ نے چیرا تھا۔ انورا بے ساختہ ایک قدم پیچھے ہو کر اس کے شکاری جنگلی کتوں کو دیکھنے لگی، جو رال ٹپکاتے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔